اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام اقبال ہم نے بال جبریل سے چنا ہے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں یعنی نہ بادشاہی میں، نہ لشکر و سپاہ میں، نہ عسکری قیادت میں، نہ فوجوں میں وہ بات نہیں ہے، ان کے پاس ہونے میں وہ مزہ نہیں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں، جو کسی اللہ والے، سچے اللہ والے، اس کامل شخص، اس کلندر کی بارگاہ میں جو بات ہے، کہتے ہیں وہ ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ کہتے ہیں صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا یعنی بتوں کا ایک وہ ہے، پورا گھر ہے کہ صنم کدا ہے جہاں، یہ دنیا جو خواہشوں کے بت ہیں، تہذیب و تمدن میں یعنی لوگ کیا کہیں گے اس طرح کے بت ہیں۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، جو اللہ کا بندہ ہے وہ خلیل ہے، مرد حق جو حق والا بندہ ہے۔ خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ان سب بتوں کو توڑ دیا تھا۔ تو اسی طرح علامہ تشبیہتاً کہہ رہے ہیں کہ اب جو مرد حق ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل کی طرح ہے، کہ وہ موجودہ دور کے جو بت ہیں، اب ظاہری بت تو ختم ہو گئے، پر مختلف قسم کے بت ہیں، جس طرح ماڈرنزم ہو گیا، کسی کی تہذیب و تمدن کا مسئلہ ہے، جس طرح ہمارے ادھر فرض کریں شادیوں پہ کوئی ایسے رسم و رواج ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ جو مرد حق ہے وہ ان بتوں کو توڑ دیتا ہے۔ صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں۔ اور کہتے ہیں جو نقطہ ہے نا وہ پتہ ہے کس چیز میں پوشیدہ ہے، یہ نقطہ کس چیز سے پتہ چلتا ہے، وہ لا الہ میں ہے۔ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی بت نہیں، جب یعنی کلمے کا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر آپ کہتے ہیں آپ ہر کسی بت کی جو تہذیب و تمدن کا ہو گیا، یا لوگ کیا کہیں گے، یا اپنی خواہشوں کے بت ہو گئے، کہتے ہیں جب بندہ لا الہ یعنی جب بندہ ان کی نفی کر دیتا ہے، جب انہیں چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نقطہ اس بات میں پوشیدہ ہے، اس وقت یہ نقطہ سمجھ آتا ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے۔ کہتے ہیں خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے۔ خدایان بحر و بر کا مطلب ہے جو یہ فرشتے ہیں نا، بحر و بر یعنی خشکی اور تری کے جو قضاء و قدر کے جو فرشتے ہیں، جو تقدیر لے کے اترتے ہیں، جو فرشتے یعنی دنیا پہ جو تقدیر لے کے اترتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے، یعنی جو فرنگی معاشرہ ہے، یہ جو مغربی لوگ ہیں، یہ ایک راہ گزر میں یعنی کس کے راستے میں، سیل بے پناہ یعنی ایک جو تیز سیلاب آ رہا ہے، کہتے ہیں یعنی ان کے معاشرے جلد تباہ ہو جائیں گے، جو اب یعنی آگے والے انشاءاللہ دور میں ہم دیکھیں گے۔ ان کا خاندانی نظام تو ویسے ہی تباہ ہو گیا، پر یہ آہستہ آہستہ ان کے اور مسائل پیدا ہوں گے، ان کے کیا کہتے ہیں وہ ذہنی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، یہ ڈاکٹروں کے پاس بڑھا جاتے ہیں اس وجہ سے، اور مختلف باتیں۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کہتے ہیں میرے کدو کو، میرے کدو کو، کدو کہتے ہیں جو پیالہ ہوتا ہے، یعنی اپنی شاعری کی اس سے بات کریں، وہ میں آگے سمجھاتا ہوں۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، بادائے ناب کہتے ہیں خالص شراب کو۔ اس خالص شراب سے مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خالص عشق ہے جو میرے کلام میں، تو اسے وہ کہہ رہے ہیں بادائے ناب، اسے خالص شراب کہہ رہے ہیں، جو اس میں مستی ہے، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ تو کہتے ہیں جو خالص شراب ہے اس کی، یہ نہ تعلیمی اداروں میں اور باقی ہے، نہ آج کل کی خانقاہوں میں۔ تو کہتے ہیں میرے کدو کو، یعنی جس طرح مال غنیمت ہوتا ہے، کہتے ہیں اس طرح میرے پیالے کو، جس کے اندر وہ بادہ ناب ہے، جس طرح وہ خالص اس کی جس میں وہ شراب ہے، کہتے ہیں اس کو غنیمت سمجھے اس زمانے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرات مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور ہو غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان ہو جسور نہایت جرت مند، او غیور اور نہایت غیرت مند، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں جو میرا کلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، جس کی بڑی شان و شوکت تھی، جس نے آدھی دنیا فتح کی۔ شکریہ۔